السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس بالکل ٹھیک ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سبق نمبر 9، آسٹریلیا میں مسلمان، کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 9 ہے. سب سے پہلے مشق، ہر ویڈیو کی طرح درجل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں. پہلا ہے کہ آسٹریلیا کے مسلمانوں نے عہد حاضر کے عوامی رابطوں کو تشہیر و اشاعت کا ذریعے ذریعے میں کیوں استعمال نہیں کیا اسے. تو اس کے دو سبب ہیں، یا تو ان کو ان سہولتوں سے استفادہ کرنے کا موقع نہیں ملا، یا انہوں نے سہل انگاری کی وجہ سے کسی قدر بے اتنائی برتی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے، دنیا کے سب سے بڑے جزیرے آسٹریلیا میں اسلام کی شمع کب روشن ہوئی؟ تو دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ آسٹریلیا میں اسلام کی شمع 6 صدی کے کسی عشرے میں جلی. پھر تیسرا سوال ہے، تبلیغی جماعت کب مشرق بعید میں پہنچی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کی تبلیغی جماعت ایشیا، افریقہ اور مشرق بعید میں پہنچی. چوتھا سوال ہے، اسلام کو ایک عوامی تحریک کے طور پر فروغ دینا کیسے ممکن ہے؟ اسلام کو عوامی تحریک کے طور پر فروغ دینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ رنگ و نسل کے تعصبات کو فراموش کر دیں. پانچواں سوال ہے، ایفسا اور ایفک سے کیا مراد ہے؟ تو ایفسا سے مراد ہے آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامک کاؤنسل، اور دوسرا ہے آسٹریلین فیڈریشن آف مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن. ٹھیک ہے. پھر چھٹا سوال ہے، وامی کا دستور العمل میں کیا شامل ہے؟ تو وامی کے دستور العمل میں یہ شامل ہے کہ وہ فروغ اسلام کے لیے کام کرنے والی انجمنوں کی مالی اعانت یعنی مدد کرتے ہیں. آسٹریلیا میں شمع اسلام کی کس طرح ہر منزل پر کرنیں بکھیر رہی ہے؟ آسٹریلیا میں شمع اسلام ہر منزل میں پوری طرح اپنی کرنیں بکھیر رہی ہے. معرفت کا رنگ جو اسلام کا امتیاز ہے، اس کی جھلک آسٹریلیا کے مسلمانوں میں کیوں نظر نہیں آتی؟ معرفت کا رنگ جو اسلام کا امتیاز ہے، اس کی جھلک آسٹریلیا کے مسلمانوں میں اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ اسلامی تعلیم، اسلامی نصاب، اسلامی فلسفے اور اسلامی طریقہ کار کے بارے میں کوئی لاہ عمل حکومتی سطح پر نہیں مرتب ہو سکا. 9واں سوال ہے، آسٹریلیا میں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو آسٹریلیا میں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ایک پاکستانی نے رکھی. آسٹریلیا میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ 1860 میں یعنی 1860 میں آسٹریلیا میں پہلا مسلمان داخل ہوا. اس کے آنے کے بعد اس علاقے میں کافی لوگ مسلمان ہوئے. پھر ہے، سبق کو مد نظر رکھ کر درج ذیل میں سے درست کا نشان لگائیں، مطلب کون سا جواب درست ہے اس کا. پہلا ہے، سبق آسٹریلیا میں مسلمان صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ سفر نامہ ہے. مندرجہ ذیل میں سے کون سی صنف ادب کو غیر افسانوی ادب کی اہم صنف سمجھا جاتا ہے؟ سفر نامہ. حکیم محمد سعید نے دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کسے کہا؟ تو انہوں نے آسٹریلیا کو کہا. اچھا، یہ 3 MCQ سے. اس کے بعد درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں اور جملے بنائیں. بے اتنائی کا مطلب ہے بے توجہی. چشم پوشی کا مطلب ہے آنکھیں بند کر لینا یا نظر انداز کرنا. افتخار کا مطلب ہے عزت. مبالغہ آرائی کا مطلب ہے بڑھا چڑھا کر بات بیان کرنا. فروغ کا مطلب ہے ترقی. فقدان کا مطلب ہے کمی. بے نیاز کا مطلب ہے کہ جس کو کسی کی بھی ضرورت نہ ہو. پھر اگلا ہے، شاذ و نادر کا مطلب ہے کبھی کبھار یا وہ چیز جو بہت کم پائی جائے. دستور العمل کا مطلب ہے طور طریقہ. اعانت کا مطلب ہے مدد، جیسے میں نے پہلے بتایا. اور خشوع و خضوع کا مطلب ہے عاجزیوں کے ساری. اب ہم ان کے جملے بناتے ہیں. بے اتنائی کا جملہ ہے، مسلسل بے اتنائی کی وجہ سے زراعت کے شعبے میں بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. چشم پوشی، بچوں کی بری عادات سے چشم پوشی کرنا دراصل ان کے ساتھ ظلم کرنا ہے. افتخار، قائد جیسے رہنما ہی ہماری قوم کے لیے باعث فخر و افتخار ہیں. مبالغہ آرائی، تاجر حضرات اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے اکثر مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. فروغ، حکومت پاکستان کی طرف سے ہمارے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدام کیے جا رہے ہیں. فقدان کا مطلب ہے کمی. سرکاری ہسپتالوں میں موجود سہولیات کا فقدان عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہے. بے نیاز، اللہ کے نیک بندے دنیا کی عیش و عشرت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. اگلا ہے شاذ و نادر. عبدالستار ایدی جیسے لوگ شاذ و نادر ہی پیدا ہوتے ہیں. دستور العمل، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسانی زندگی کا دستور العمل بنایا ہے. اعانت، ہمیں اپنے تمام وسائل سے سیلاب زدگان کی اعانت
کرنی چاہیے۔ خشوع و خضوع سے مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔